الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک فی شان حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے۔ آج کے اس مبارک دن کی نسبت سے چند باتیں میں گوش گزار کروں گا۔ پچھلے جمعہ جو تقریر ہم سنے تھے، یعنی آخری جمعہ جو گزرا، خواجہ خواجوان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں بیان کیا تھا آپ کی عرس مبارک اور آپ کے وصال کے حوالے سے، اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شہنشاہ ہند، شہنشاہ عجم بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہندوستان روانہ فرمایا تھا۔ میں بتایا تھا کہ اگلے جمعہ اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے آگے کا بیان سناؤں گا، تو پچھلا جمعہ گیپ ہوا، اس وجہ سے ابھی آج اس کے آگے کا تھوڑا سا تذکرہ جو ہے سنانا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کہ آج کا جو دن ہے رجب کی 16 تاریخ، یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان حضرت سیدہ ام الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ولادت کا دن ہے۔ آج جو ہے رجب کی 16 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان حضرت ام الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 450 ہجری میں رجب کی 16 تاریخ کو جمعہ کے دن عصر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ بغداد شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جو ہے نا 450 ہجری میں 16 رجب کو جمعہ کے دن عصر کے وقت بغداد شریف میں پیدا ہوئی، اور یہ روایت کرنے والے تاریخ ان کے والد ماجد حضرت سید داؤد احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آپ کی وصال 591 ہجری میں 21 محرم کو اتوار کے دن ظہر کے وقت آپ وفات پائیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان اس طرح تقریباً 141 سال کی عمر پائے، 140 کو 1 سال آپ جو ہے نا اس دنیا میں حیات تھی۔ 450 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 591 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح کم و بیش 141 سال آپ جو ہے نا اس چاند کے مہینے کے حساب سے جو ہے نا اس دنیا میں حیات رہی۔ پھر آپ کا وصال کے بعد آپ کا مزار شریف گیلان میں ہے، جس جگہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھی، گیلان میں۔ یہاں پر جو ہے نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کی مزار اقدس موجود ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تھی 522 ہجری میں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کے ماں کی، آپ کے امی جان کی عمر جو ہے نا 72 سال تھی، 70 کو 2 برس، 72 سال کی عمر آپ کی تھی۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تولد ہوئے تھے 522 ہجری میں۔ اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال جو ہے نا 633 ہجری میں ہوا، تو اس حساب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کی جو ہے نا وصال 551 ہجری میں ہوا۔ اس حساب سے
جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے امی جان کا وصال ہوا اس وقت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 کو 2 برس تھی، 42 ایئر۔ تو یہ تاریخ جو ہے ایک سننے والوں کے واسطے یوٹیوب پر جو بھی بیان سنیں گے ان کے واسطے یہ تاریخ میں بیان کیا تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اس سے کافی معلومات ہو۔ تو بڑے بڑے لوگ جو علماء ہیں اور خاص کر اجمیر شریف کے جو وہاں کے خادمین ہیں اور جو بھی آج میرا جو ہے نا بیان سن رہے ہیں تو ان تک جو ہے نا یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اس واسطے چند ایسی باتیں میں بیان کے اندر جو ہے نا اس کا اظہار کر دوں۔ اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں کا نسب، ان کا خاندان جو ہے نا آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان، ان کے والد ہیں حضرت سید داؤد احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے والد ہیں حضرت سید عبداللہ حملی، پھر ان کے والد ہیں حضرت سید یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد ہیں سید محمد مورث رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد ہیں سید داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے والد ہیں سید موسیٰ الجون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے والد ہیں حضرت سید عبداللہ المحیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد ہیں حضرت سید حسن مصنع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے والد ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی آپ کی والدہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امی جان امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے نا امام حسن علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے والد ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو آج غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان کا ولادت کا دن ہے، اس واسطے آپ کی نسبت سے اتنا میں بیان کیا۔ اب آگے تقریر کو جو ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں میں اس سے پہلے جمعہ تک بیان کیا تھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کو آنے کے بعد جو تذکرہ ہم سنے تھے کہ معز الدین محمد سام عرف شہاب الدین غوری کو کس طرح آپ نے دعا دی تھی اور کس طرح ہندوستان فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد جب وہ تخت نشین ہوتے ہی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر قدم بوس ہونے کے بعد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے دعا کیے اور اس کی حکومت کے واسطے دعا کیے اور نصیحت کیے، اور باقاعدہ نصیحت کے ساتھ ایک وصیت نامہ لکھ کر دیتے۔ کیا لکھ کر دیتے؟ وصیت نامہ، یعنی باقاعدہ ایک کاغذ، یعنی قانون، ایک لا بنا کر، ایک قانون بنا کر دیتے کہ یہ کنڈیشنز ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اس پر تو عمل کرنا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ فقیر معین الدین کو حضرت شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عجم کا شہنشاہ بنا کر ہند بھیجا ہے، تو اگر یہاں کی حکومت تیری قائم رہنا اور تجھے دنیا اور آخرت میں عزت ملنا تو کیا ہے، تمام جو ہے نا یہ خبر کر دے اور تو بھی اس پر عمل کرنا کہ یہ باقاعدہ معین الدین کا عطا کیا گیا یہ قانون ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب معز الدین محمد صاحب یعنی شہاب الدین غوری یہ دہلی کا بادشاہ تخت نشین ہوتے ہی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں فقیر معین الدین چشتی بات دعائے ترقی ملک و دولت ظاہری و باطن کی برائے خیر خواہ خلق اللہ تجھ کو مطلع کرتا ہے، یعنی آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ یہ لیٹر ہے، یہ کون لکھے سو؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ کو دے سو۔ یہ ہندوستان میں بلکہ سارے عجم میں سارے کے سارے جو ایشین کنٹریز ہیں، یہ ایشین کنٹریز کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے، راجہ ہوتا ہے یا جو ہے نا سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اس کے واسطے جو ہے نا غریب نواز نصیحت کرے سر۔ کیا وہ کہ غریب نواز فرماتے ہیں فقیر معین الدین چشتی بات دعائے ترقی ملک و دولت، یعنی تیرے ملک اور تیری دولت میں ترقی کی دعا کرنے کے بعد یہ فقیر معین الدین تجھ کو جو ہے نا نصیحت کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو عجم کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتنی بڑی بات اور کتنے اچھے انداز میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھائیں۔ دیکھو تو فرما رہے کہ فقیر معین الدین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ عجم کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مالک بنا کر بھیجا؟ اس کا معنی کیا؟ آپ اگر فرماتے تھے کہ عجم کا جو ہے نا مجھے شہنشاہ بنا کر
भेजा है तो एक बात अलग थी। शहीनशाह जो है ना तब्दील होते रहते हैं, बादशाह जो है ना आज एक रहता है, बाद में उसके बाद में जो है ना आगे जमाना जब गुजरता है या तो उसकी शिकस्त होती है या तो जो है ना उसके इंतकाल के बाद जो है ना कोई दूसरा बादशाह होता है। अगर वो शहीनशाह भी रहा, सारे अजम की जो है ना हुक्मरानी उसके अंदर रही, तो उसके जो है ना जब तक उन्हें हयात रहता है तब तक जो है ना उसकी हुकूमत चलते रहती। उसके विसाल के फौरन बाद जो है ना उसका बेटा या कौन वारिस है उसका जो है ना तख्त नशीन होता है, फिर उन्हें उसका जो है ना हकदार बनता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये नहीं फरमाया कि गरीब क्या कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिर्फ अजम का बादशाह या शहीनशाह बनाकर भेजा, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाए? फरमाते हैं कि हजरत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझको अजम का मालिक बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या मालिक बनाकर भेजा है, यानी क्या जब तक का ये दुनिया कायम है तब तक का इस अजम के जो है ना मालिक व मुख्तार खुद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। यहाँ की हुक्मरानी जो है ना ज़ाहिर और बातिन की, अंदर की और बाहर की दोनों भी जो इंतजाम चल रहा है, बाहर वो है ना कलाम, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, ये कलाम सुने ना, ये वो इशारा है। क्या चाहे कुर्सी पर कौन भी बैठन दे, चाहे अपना हो गैर हो पराया हो, आज एक लीडर आया कल एक लीडर आया, आज ये मंत्री सवेरे वो मंत्री, कौन भी बैठन दे, मगर जो है ना हकीकत में राजा सारे अजम के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सारे अजम के राजा महाराजा शहीनशाह और मालिक कौन है? वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप फरमाते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको अजम का मालिक बनाकर भेजा है, और मेरे भेजने से हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़मीर आली ये है कि दीन अहमदी की तरक्की हो। क्या फरमा रहे कि मुझे भेजने का मकसद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो हिंद की तरफ रवाना करें, ये मुझे रवाना करने का उनका मकसद ये है कि सबसे पहले दीन अहमदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी दीन इस्लाम की तरक्की हो और उम्मत मोहम्मदी की कसरत हो, यानी मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो है ना कसरत हो, इस वास्ते, और खल्कुल्लाह का जुल्म व सितम हाकिम और आसेब से महफूज रहे। यानी यहाँ की मखलूक पर जो भी जुल्म व सितम हो रहा है वो जो है ना हुक्मरानों और आसेब यानी बलाओं, जो भी जिन्नात शयातीन बला मुसीबतें जो भी नाजिल होते हैं इंसान पर, अल्लाह ताला की मखलूक पर जो भी बलाएं नाजिल हो रहे हैं और जो भी जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहे हैं, तो इनसे नजात दिलाने के वास्ते मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान को रवाना फरमाए। ये फरमा रहे, क्या फरमा रहे? मेरे भेजने का मकसद ये है कि हज़रत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसलिए भेजा है कि दीन अहमदी की तरक्की हो और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत हो और खल्कुल्लाह यानी अल्लाह की मखलूक का ज़ुल्म व सितम और हुक्मरानों का और आसेब यानी बला मुसीबतों जिन्नात और शयातीन के शर से महफूज रखा जाए। अब जो है ना आप फरमा रहे मेरे आने के बाद अब सारे अजम के अंदर अल्लाह ताला की मखलूक को न जिन्नात परेशान करेंगे, न शयातीन परेशान करेंगे, ना कोई जालिम बादशाह इन पर जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानी कर सकेगा। ये फरमा रहे। फिर फरमाता है आगे, चुनांचे फ़कीर इन सब उमूर का अहतमाम कर चुका है। क्या फरमाए? फ़कीर इन तमाम उमूर का, इन तमाम कामों का अहतमाम इंतज़ाम कर चुका है। तो मैं पिछले बयान में बताया था कि जो ही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, अजमेर शरीफ आए या दिल्ली आए या जहाँ पर आए, आने के बाद मैं बताया था कि सयालकोट में गालिबन सबसे पहले आपने जब कदम रखा तो सबसे पहले क्या करे थे? हुक्म जारी करे थे कि जितने भी इंतज़ाम बातिन के और ज़ाहिर के जिन्नात और शयातीन हैं और जो जो अल्लाह ताला की मखलूक है और जो जो बादशाह हैं और जो जो हुक्मरान हैं, उन तमाम तक जो है ना खबर सबसे पहले पहुँच चुकी थी। आप हुक्म ये फरमाए थे कि जो भी इंतज़ाम बातिन के जिन्नात और मुकर्रर थे, मोमिन जिन्नात और जो भी औलिया कराम थे उस ज़माने के जितने भी रिजाल लोग थे, तमाम के तमाम को जो है ना हाजिर करके जो है ना ताकीद फरमाए थे और जो है ना बाकायदा एक हुक्म जारी किए थे और सबके जो है ना ड्यूटी लगाए थे। कौन कौन क्या क्या ड्यूटी को लगना जो है ना वो ड्यूटी को लगाए थे, अपने खुलफाओं को जो है ना हुकूमत का इंतज़ाम कर चुके थे। तो वो फरमा रहे क्या? चुनांचे फ़कीर इन सब उमूर का यानी इन सब कामों का अहतमाम कर चुका है और इस्तिमदाद दीन इस्लाम में जब तक फ़कीर इस आलम में मौजूद है बदिल वजह कोशिश करता रहेगा। आप फरमा रहे कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, ज़मीन पर हयात हूँ, तब तक का दीन की खिदमत करता रहूँगा
اسلام کی خدمت کرتا رہوں گا اور دل و جان سے جب تک موجود ہوں اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہاب الدین غوری کو جو ہے نا باقاعدہ ایک لیٹر میں لکھ کر جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں اب فقیر 4 باتوں کی عام ہدایت کرتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اب میں جو ہے نا 4 باتوں کی عام یعنی سب کے واسطے ایک عام ہدایت کروں۔ فرماتے ہیں جس کی عموماً ہر ایک حاکم اور امیر اور راجہ اور بادشاہ اور شہنشاہ کو جو ممالک کے عجم کے حدود میں واقع ہو اتباع لازم بلکہ الزم ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وہ 4 باتوں کی نصیحت کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ جس کی عموماً فقیر عام ہدایت کرتا ہے، اب فقیر 4 باتوں کی عام ہدایت کرتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اب میں جو ہے نا 4 باتوں کی سب کے واسطے، عام بولے تو سب کے واسطے نصیحت کرتا ہوں، جس کی عموماً ہر ایک حاکم، جس کی جو ہے نا جو بھی حکمران ہے، امیر ہے، راجہ ہے، بادشاہ ہے اور شہنشاہ ہے کو ہدایت کرتا ہے جو ممالک عجم کے حدود میں واقع ہیں۔ جو بھی عجم کا علاقہ ہے سارے کا سارا، اس کے حد کے اندر عجم کے حدود میں جتنے بھی بادشاہ ہے، جتنے بھی شہنشاہ ہے، جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں اور عوام ہیں، ان تمام کو جو ہے نا میں یہ حکم کرتا ہوں کہ میری اتباع لازم بلکہ الزم ہے، یعنی میری اتباع کرنا، میری اتباع یعنی کیا؟ پیروی کرنا، یعنی میرے حکم کو ماننا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عجم کے حد کے اندر جتنے بھی بادشاہ، حکمران، راجہ، شہنشاہ جو کچھ بھی ہے، عوام ہے، ان کو سب کے واسطے میں یہ فرمان جاری کروں کہ ان کا میرا حکم ماننا ان پر لازم و ملزوم ہے، یعنی ضرور بھی ضرور ماننا۔ لازم و الزم بولے کیا؟ لازم بولے تو ان کے اوپر وہ اپلیکیبل ہوا یہ ماننا، بلکہ دل سے ماننا اور ضرور ماننا، ایسا بولے، ایسا لازم و الزم ہے۔ جو کوئی فقیر کی ان 4 باتوں کی اطاعت کرے گا وہ بلا تفریق ملت و مذہب کے عمدہ طور سے بلا خوف اعدا کے صحت جسمی کے ساتھ حکمران رہے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی حکمران میرے 4 باتوں کی اطاعت کرتا ہے، چاہے بلا تفریق ملت و مذہب، یعنی چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کون سی بھی ذات کا ہو، چاہے اسرائیلی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، کون سا بھی مسلک کا، کون سا بھی ماننے والا، کون سا بھی ذات کا، کون سا بھی مذہب ملت کا ہو، فرما رہے ہیں کہ جو کوئی فقیر ان 4 باتوں کی اطاعت کرے گا وہ بلا تفریق ملت و مذہب، یعنی کون سے بھی ذات پات کا رہندے، جو کون بھی اس کی جو ہے نا اطاعت کرتا ہے عمدہ طور سے، یعنی عمدہ طور سے بولے کیا؟ اچھے بڑے جو ہے نا انداز سے، اونچے عہدے پر، بلا خوف آدھا، یعنی آدھا بولے تو دشمن، بغیر دشمنوں کے خوف سے، صحت جسمی کے ساتھ، یعنی جسمانی صحت کے ساتھ حکمران برقرار رہے گا۔ کیا فرمائے کہ میں جو 4 نصیحتیں تم نہ کر رہا ہوں سارے عجم کے جو ہے نا راجہ، بادشاہ، مہاراجہ، شہنشاہ سب کو، یہ جو ہے نا اس میں سے کون بندہ میرے ان 4 باتوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، میرے ان 4 باتوں کو پر عمل کرتا ہے، وہ اسے نہ تو دشمنوں کا خوف رہے گا، نہ کوئی بلا و مصیبت کا، جسمانی یا ظاہری بلا و مصیبت کا اسے خوف نہیں رہتا۔ یہ بغیر بلا خوف اعدا کے صحت جسمانی کے ساتھ وہ حکمران برقرار رہے گا۔ کیا فرمائے؟ 4 باتیں فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور جو اس وصیت نامے کا پابند نہ ہوگا، اب وصیت نامہ آگے آ رہا ہے، وہ 4 باتیں کیا بولے، کیا وصیت کرے تھے، کیا نصیحت کرے تھے، وہ آگے آ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس وصیت نامے کا پابند نہ ہوگا، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے، اس کی حکومت میں فطور، یعنی جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، اور وہ دشمنوں کا مغلوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر دشمن حاوی ہو جائیں گے۔ جو کون بھی بادشاہ یا راجہ، شہنشاہ یہ میرے 4 باتوں کا انکار کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کی نہ حکومت برقرار رہے گی، اس کی حکومت میں بگاڑ آ جائے گا اور دشمن اس پر غالب آ جائیں گے، اور صحت جسمی سے محروم رہے گا، اسے جو ہے نا ہمیشہ جسمانی پریشانی بھی لائق رہے گی، اسے تندرست صحت نہیں ملے گی۔ وہ وصیتیں یہ ہیں۔ اب فرما رہے آگے لکھ رہے ہیں، اتنی بڑا کنڈیشن قانون بتائے، سخت نصیحت کرے کہ میرے جو ہے نا یہ 4 کنڈیشنز ہیں، اگر سارے عجم کے اندر، سارے عجم کے علاقے کے اندر جو کوئی بھی حکمران، حاکم، بادشاہ، امیر رہنا چاہتا ہے، چاہے کون سے بھی مذہب کا ہو، کون سے بھی دین کا ہو، وہ ان 4 باتوں کا اگر پابند رہا
تو اس کی حکومت اور اس کی طبیعت سلامت رہے گی. اگر اس کی یہ باتوں کو انہوں نے نہیں مانا تو اس کی حکومت بھی برقرار نہیں رہے گی, اس کی صحت بھی صحیح نہیں رہے گی, یعنی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر دشمنوں کے وار سے ہلاک ہو جائے گا. تو اب پہلی نصیحت کریں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی مخلوق پر ظلم و ستم مت کرنا. پہلی نصیحت کریں کیا ان کو, کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم اور ستم نہیں کرنا, کہ خلاق کو مخلوق پر جبر و ستم ناپسند ہے. یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں, جیسا اس کتاب میں ہے اس طرح لکھ کر آیا ہوں, اس واسطے ہو پڑھ کر سناؤں پہلے. کہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرنا, کہ خلاق کو مخلوق پر جبر و ستم ناپسند ہے. بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنی مخلوق پر ظلم جو ہے پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی اتھارٹی دینے کے بعد, کسی بھی بادشاہ بنانے کے بعد, حکمران بنانے کے بعد اگر وہ بندہ اس کی مخلوق پر ظلم کرا, چاہے وہ انسان ہو کا, چاہے جانور ہو, چاہے کسی پر بھی اگر ظلم کرا, تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس کی مخلوق پر ظلم جو ہے پسند نہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اگر تو بادشاہ, حاکم, امیر کچھ ہے تو کیا کرنا, اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم و ستم نہیں کرنا. یہ نصیحت کرے. پھر دوسری وصیت کیا کرے, فسق و فجور سے دور رہنا, یعنی گناہوں سے, چھوٹے سے چھوٹے گناہ, بڑے سے بڑے گناہ سے بھی جو ہے دور رہنا. فسق و فجور سے, حرام کاموں سے دور رہنا. کہ سیئات یعنی گناہ سبب خرابی و تباہی دین و دنیا ہے. یہ گناہ جو ہے نا, گناہ ایک ایسی چیز ہے, یہ جو ہے نا دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بھی خرابی کا سبب بنتے ہیں, دونوں کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں. گناہ کیا ہے, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی خراب اور دین بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب. یہ دونوں دین و دنیا کی خرابی و تباہی کا سبب بنتے ہیں. کہ فسق و فجور سے دور رہنا, کہ سیئات سبب خرابی و تباہی دین و دنیا ہے. یہ دوسری نصیحت کرے. پھر اس کے بعد تیسری نصیحت, حضرت خواجگان چشت, حضرت خواجگان چشت یعنی میرے طریقے والوں سے بمحبت و اخلاص پیش آنا. یہ تیسری نصیحت کرے, یعنی میرے جو سلسلے کے جو خلفاء ہیں سارے عجم کے اندر, سلسلہ چشتیہ کے جو بھی خلفاء ہیں, پیران عظام ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کے ساتھ محبت دل سے, فرمانے بمحبت و اخلاص پیش آنا, پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ, ادب سے ان کے ساتھ پیش آنا. پھر چوتھی نصیحت یہ کرے کہ میرے خاندان کے خلیفہ اکبر مرفوع اجازت اولو العزم والمرتبہ شہنشاہ ولایت کا اطاعت و فرما برداری کرنا. کیا فرما رہے, کہ میرے سلسلے کا جس زمانے میں بھی جو بھی خلیفہ اکبر ہوتا ہے, یعنی آج سلسلہ چشتیہ میں شجرے کے اندر جو جاری و ساری ہے, آج اولیاء کاملین میں چشتیہ سلسلے میں جو بزرگ ہیں, ولی ہیں, ان کے جو ہے نا حکم کے پابند رہنا, ان کی فرما برداری کرنا, ان کی اطاعت کرنا. یہ وصیت کرے. کیا, میرے خاندان کے خلیفہ اکبر شہنشاہ ولایت کی اطاعت و فرما برداری کرنا, اور بدل و جاں اس کے مطیع رہنا, یعنی اس کی اطاعت کرنا, اس کا ہر حکم ماننا, کہ اس کی اطاعت عین میری اطاعت ہے. کیا فرمائے, اس کی میرے خلیفہ کا اکبر کا, میرے سلسلے کا جو خلیفہ اکبر ہے اس کی اطاعت کرنا, اس کی اطاعت کرنا یہ میری اطاعت کرنے کے برابر ہے. اور پھر فرماتے ہیں اور آج سے تاب قیام عالم, یعنی قیامت تک. فرمانے اس واسطے پہلا فرماتے اسٹارٹنگ میں کہ اللہ تعالیٰ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارے عجم کا مالک بنا کر بھیجا ہے. اس کی تشریح جو ہے نا اس واسطے میں کرا کہ مالک کا معنی کیا. اگر غریب نواز فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے ہندوستان کا, ہند کا یا عجم کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے, صرف شہنشاہ اگر فرماتے تو یہ بھی آپ کے شان کے واسطے جو ہے کافی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقیر معین الدین کو عجم کا مالک بنا کر بھیجا ہے. اس واسطے فرمائے کہ مالک یعنی اب قیامت تک غریب نوازی اس کے مالک, چاہے جو ہے نا وہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے, راجا تو ہمارا خواجہ ہے, سمجھے, یہ اس کا معنی ہے. کرسی پر جو ہے نا چاہے کوئی بھی بیٹھن دے, مگر عجم کے شہنشاہ, عجم کے مالک, مالک کون, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے. اور آج سے اب اپنی حیات میں فرمائے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کو, جو سب سے پہلے ہندوستان کا بادشاہ حکمران محمد غوری, اسے فرما رہے کہ آج سے
تاب قیام عالم، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک ہر حکمران ممالک عجم پر ان 4 باتوں کا ماننا فرض ہے۔ کیا فرمائے؟ یہ 4 جو وصیتیں میں کروں، یہ عجم کے اندر، ہمارے علاقے میں، عجم کے باؤنڈریز کے اندر، یہ علاقے میں، اس کے حدود میں جو بھی بادشاہ ہے، حکمران ہے، شہنشاہ ہے، امیر ہے، اس پر جو ہے نا یہ ماننا فرض ہے بولے۔ اور اس سے پہلے جو بیان گزرا تھا جمعہ میں، اس میں بیان کیا تھا کہ، اور اس میں بھی بات ہے کہ اب فقیر 4 باتوں کی عام ہدایت کرتا ہے بولے۔ کیا عام ہدایت؟ یعنی ہر ایک کے، عوام الناس کے واسطے بھی ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں جو بیان ہوا تھا اس میں خاص بات فرمائے تھے کہ ہر وہ آدمی جس کے ذمے 4 لوگ بھی ہوں، یعنی ہر وہ گھر جس میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے موجود، ہر گھر میں کون نہ کون ایک بڑا رہتا ہے نا، شخص حاکم رہتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا بڑا رہتا ہے گھر کا، تو اس کی ذمہ داری سے جو ہے نا گھر چلتے رہتا ہے، کم سے کم اپنی بیوی اور 2 بچے تو بھی رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا جو گھر کا بڑا رہتا ہے، اس کے واسطے بھی یہ لازم ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہا ہے اگر عجم میں ہے، عجم کے کون سے بھی علاقے کے اندر اس کا شہر ہے، گھر ہے، بستی ہے، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو، چاہے جو ہے نا خاندان کا بڑا ہو، چاہے گاؤں کا بڑا ہو، چاہے امیر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، راجا ہو، شہنشاہ ہو، کون بھی رہنے، اگر وہ 4 لوگوں کو بھی کم سے کم مینٹین کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا عجم کے اندر اگر اس کی صحت صحیح سلامت رہنا، اللہ تعالیٰ اسے اچھی صحت دینا، اور اس کی جو ہے نا وہ سربراہی و لیڈرشپ قائم رہنا، تو یہ 4 باتوں کی جو وصیت کرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس پر جو ہے نا قیامت تک آنے والے لوگ باقاعدہ عمل کرنا۔ وہ عمل ایسا کرنے کو بولے کہ آج سے تا بقیام عالم ہر حکمران ممالک عجم پر ان 4 باتوں کا ماننا فرض ہے بولے۔ کیا ہے؟ فرض ہے بولے، تو اسے ہمیں ماننا۔ اب جو ہے نا ہمیں عوام الناس ہو کر اور خاص کر مسلمان ہو کر ہمیں یہ نہیں خیال کرنا کہ وہ بادشاہ کے واسطے رنگا لے، وہ راجا کے واسطے رنگا لے، آج جو کرسی پر جو بیٹھا ہے اس کے واسطے رنگا لے، یہ نہیں ہے۔ فرمائیں کہ پچھلے جمعہ جو بیان کیا تھا نا، اس میں یوٹیوب پر سن کے دیکھو، اس میں جملہ آیا تھا کیا بول کو کہ جس کے ذمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے ذمے 4 آدمی بھی ہیں اس کے ماتحت، تو اس پر بھی جو ہے نا یہ کنڈیشنز لاگو ہیں، اس کے اوپر بھی اپلائی ہیں۔ کیا کرنا انہیں؟ ان 4 باتوں کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے نا کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق پر ظلم و ستم نہیں کرنا، نہ بلا وجہ کسی جانور کو تکلیف دینا، نہ کسی انسان کو تکلیف دینا، چاہے وہ کون سے بھی ملت کا، کون سے بھی ذات کا، کون سے بھی مذہب کا ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچایا، گھر والوں کو بچایا اور دوسروں پر ظلم کرا، یہ کام جو ہے نا نہیں کرنا۔ اگر ہماری صحت، تندرستی و سلامت رہنا تو ہر بیماری، وبا، مصیبت، بلا سے جو ہے نا جنات، شیاطین سے محفوظ رہنا ہو تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق پر جو ہے نا ظلم و ستم نہیں کرنا۔ تو ایسے اس پر عمل کرنے والوں کے اوپر جو ہے نا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا ہے، قیامت تک غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا ہے، اور اس کے مخالف جانے والے پر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بد دعا ہے۔ آپ دونوں باتیں فرمائیں، کیا دونوں باتیں بولے سر؟ جو کوئی فقیر کی ان 4 باتوں کی اطاعت کرے گا وہ بلا تفریق ملت و مذہب کے عمدہ طور سے بلا خوف اعداء کے صحت جسمانی کے ساتھ محفوظ رہے گا، حکمران رہے گا، وہ جو ہے نا محفوظ رہتا ہے۔ اور جو اس وصیت نامے کا پابند نہ ہوگا، نہ اس کی حکومت قائم رہے گی، نہ جو ہے نا اس کا جسم جو ہے نا تندرست رہے گا، صحیح سالم رہے گا، وہ صحت جسمانی سے محروم ہو جائے گا، یعنی اچھی صحت سے وہ محروم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے کیا کرنا؟ سب سے پہلے حکمران جو کر رہے ہیں، جو مان رہے ہیں، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانے۔ مگر ہم جب یہاں تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارے واسطے یہ نصیحت ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں قائم ہیں تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حکم کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا کہ میرے ہاتھ سے بابا نہ کسی جانور کو نقصان ہونا، نہ کسی انسان کو نقصان ہونا۔ کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق پر ظلم و ستم مت کرنا، کہ خلاق کو مخلوق پر جبر و ستم ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس عمل کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہمیں بلا وجہ کسی جانور کو تکلیف دے، کسی انسان کو تکلیف دے، اللہ تعالیٰ سے پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے انسان کے واسطے جو ہے نا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر اس کے مخالف کون بھی گیا تو انہیں سکون سے نہیں رہتا ہو۔ تو ہمیں غور کرنا کہ ہمارے ہاتھوں سے ایسا عمل سرزد نہیں ہونا۔ پھر دوسری نصیحت کیا تھی؟ فسق و فجور، گناہوں سے محفوظ رہنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے جو ہے نا محفوظ رہنا، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ خرابی اور تباہی کا، دین اور دنیا دونوں کی خرابی اور تباہی کا سبب ہے۔ فرمایا آپ
فسق و فجور سے دور رہو کہ سیئات یعنی گناہ سبب خرابی و تباہی دین و دنیا ہے. یہ دین کو بھی خراب کرتے ہیں, دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں, نہ اسے دنیا میں سکون ملتا نہ آخرت میں سکون ملتا. اس واسطے گناہوں سے دور رہنا. اور تیسری, حضرات خواجگان چشت یعنی میرے طریقے والوں سے با محبت و اخلاص پیش آنا. جو کوئی بھی سلسلہ چشتیہ کا بزرگ ہے, ایسے تو ہر سلسلے والے اونچے, اس میں سب سے بڑے اونچا سلسلہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادریہ سلسلہ. تو اب ہندوستان کے اندر, عجم کے اندر جتنے بھی بزرگان دین ہیں, ان کے واسطے خاص غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تاکید کریں. کون بھی اگر سلسلہ چشتیہ کا بزرگ ہے یا سلسلہ صابریہ کا ہے یا سلسلہ قادریہ کا بزرگ ہے, اولیاء اللہ ہیں, صاحب خلافت ہیں, تو ان کا ادب کرنا, ان کا ادب جو ہے نا ہم پر فرض ہے. فرض غریب نواز کے حکم کے تحت آپ فرمانے چاروں باتوں کو, یہ باتوں پر عمل کرنا فرض ہے. اس واسطے کون بھی بزرگان دین, کون سے بھی پیر و مرشد, کون بھی طریقت والے رہنے, ان کا ادب کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے نا چوتھی کنڈیشن کیا بتائے تھے, میرے خاندان کا جو بھی خلیفہ اکبر ہے, ہمارے سلسلے کا جو بھی خلیفہ اکبر ہے, شہنشاہ ولایت ہے, اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بھی فرض ہے ہم پر. ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. جیسے ملکوں کے یا ہمارے گھر کے یا ظاہری باطنی حالات جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تو ایسے کون سے بزرگان دین ہیں تو ان سے مشورہ لے کر جو ہے نا, ان کی صلاح لے کر یہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنا, اور انہوں جو بولتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس کا مطلب کیا, میرے خاندان کے خلیفہ اکبر شہنشاہ ولایت کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور بدل و جام اس کے مطیع رہنا, یعنی اس کی اطاعت کرنا, اس کا حکم ماننا. ان کی اطاعت عین میری اطاعت ہے. کیا بول رہے ہیں, میرے سلسلے کے خلفاؤں کا حکم ماننا یہ میرا حکم مانے جیسا, ان کی اطاعت کرنا یہ میری اطاعت کرے جیسا. پھر اتنا فرما کر آخر و جملہ فرمائے کہ آج سے تاب قیام عالم ہر حکمران ممالک عجم پر ان 4 باتوں کا ماننا فرض ہے. آج کی بات قیامت تک ان 4 باتوں کا ماننا جو ہے نا ہر ایک پر جو ہے نا فرض ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے توفیق نصیب عطا فرمائے.